جیسا کہ ٹاپک ہے جوان کا پاکستان، تو میری آپ تینوں حضرات سے میرا کویشچن ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹیز میں یوتھ کی ریپرزنٹیشن کتنی ہے ٹاپ ٹیئر میں، اور اگر نہیں ہے تو فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے یوتھ کی ریپرزنٹیشن کو بڑھانے کے لیے؟ تھینک یو. مائک ان کو واپس دیجیے گا اور اس کے بعد مائک پیچھے آ رہا ہے جی آپ کے پاس، وہاں پہ آ رہا ہے مائک، ڈونٹ وری اٹس کمنگ ٹو یو. جی سر، گو ہیڈ. یوتھ کو ریپرزنٹیشن، جوان لوگوں کی ریپرزنٹیشن. دیکھیں اگر سیاسی پارٹیوں کی بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں یوتھ کی نمائندگی کتنی ہے، اگر آپ جمعیت علماء اسلام کی بات کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام میں آپ کو صوبہ سندھ پر نظر ڈال دیں تو صوبہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام کا صوبائی جو ذمہ دار ہے وہ نوجوان ہے، 30 سے 40 سال کے درمیان ان کا عمر ہے. پوری سندھ کو چلا رہے علامہ راشد محمود سومرو صاحب. اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی ہمارے پوری پنجاب کا جو پریزیڈنٹ صدر ہے وہ بھی نوجوان ہے، نصیر احرار صاحب. اگر آپ صرف اس اوپر لیول پہ پوری جماعت کا جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک طرف اگر یوتھ کا ہونا ضروری ہے تو دوسری طرف آپ کو سینئرز کا اور تجربہ کار کا ہونا بھی ضروری ہے. تجربے سے بھی ہم نے سبق سیکھنا ہوگا. تو اس سلسلے میں یوتھ کو واقعی آپ کے بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں میں یوتھ کو نمائندگی دینی چاہیے. اگر آپ یوتھ کو نمائندگی نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ چند افراد، چند شخصیات کے محدود تک اپنے پارٹی کو کنٹرول کر کے آگے لانے چاہتے ہیں، لیکن نوجوانوں پر آپ نے دروازے بند کیے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نوجوانوں کو بھی آگے لے کے آنا چاہیے. تو جمعیت علماء اسلام کا کردار سب کے سامنے. جمعیت علماء اسلام کا ایک ذیلی تنظیم ہے جمعیت طلباء اسلام نوجوانوں کا. ابھی جمعیت علماء اسلام نے اپنے دستور میں یہ ترمیم اور یہ تبدیلی کی ہے کہ نوجوان اور یوتھ کا اپنا تنظیم ہونا چاہیے اور خواتین کا اپنا تنظیم ہونا چاہیے، ہر طبقے کا اپنا تنظیم ہونی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ سیاسی تنظیموں میں جب تک آپ یوتھ کو نمائندگی نہیں دیں گے، آپ یوتھ کو کام کرنے نہیں دیں گے، وہ کردار ادا کرے، میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی جماعت کو آپ جمہوری جماعت نہیں کہہ سکتے. احسن اقبال صاحب. بالکل جائز سوال ہے. مسلم لیگ نون بھی انکریج کرتی ہے کہ ہم یوتھ کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دیں. ہماری اگر آپ پارلیمنٹری پارٹیز کا جائزہ لیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے چاہے قومی اسمبلی ہے، اس میں ایک بڑی تعداد نوجوان لیجسلیٹرز کی ہے. لیکن پاکستان کی جمہوریت کا سب سے بڑا جو ڈائلما ہے جس کے لیے اب ہم اپنے منشور میں ایک آئینی ترمیم پروپوز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اقتدار میں آ کے اس کو لا کر پورا کریں گے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوری جمہوریت تقریباً 1200-1400 منتخب آفیسز کے گرد گھومتی ہے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ہیں. اور اس کے نیچے جو تھرڈ ٹیئر اصل میں جمہوریت کی جان ہے لوکل گورنمنٹ، وہ آئینی تحفظ کے بغیر ہے. لہٰذا وی انٹینڈ کہ ہم لوکل گورنمنٹس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں گے. اس کے ذریعے کم از کم 2 لاکھ سے زیادہ الیکٹڈ آفیسز کو مستقل بنیادوں پہ پاکستان کی جمہوریت میں جگہ ملے گی. اور یہ لوکل گورنمنٹ سے ایک پلیٹ فارم بنیں گے ینگ لیڈرشپ کے لیے کہ یوتھ ان لوکل گورنمنٹس کے ذریعے منتخب ہو کر جمہوریت کے اندر اوپر آئیں، ایم پی ایز بنیں، ایم این ایز بنیں، ملک کی قیادت کی تربیت حاصل کریں اور ملک کے اندر اپنا کردار ادا کریں. تو ہماری جماعت کمیٹڈ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کر کے ہم یوتھ کے لیے وہ پلیٹ فارم دیں گے کہ یہ اپنا کردار ادا کر سکیں اور جمہوریت کا حصہ بن سکیں. ویسے احسن صاحب، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ سیاستدانوں میں بھی کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج ہونی چاہیے؟ یہ چیز دیکھیے سیاستدانوں میں جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کو بھی آپ جتنا اس کا تجربہ ایکیومولیٹ ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی اثاثہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. اسی لیے ایک بلینڈ کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ پاکستان جن مسائل سے آج نبرد آزما ہے، ہم نے 2018 میں اپنے الیکشن کیمپین میں کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک اناڑی کو موٹر سائیکل کی چابی دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو لوگ کہتے تھے جی کسی کھائی میں گرے گا، کسی بس کے ساتھ ٹکرائے گا، اپنا سر بھی پھاڑے گا، موٹر سائیکل بھی توڑے گا. تو میرا خیال ہے 2018 میں ایک اناڑی کو جس نے یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی اسے 22 کروڑ عوام کی چابی دے کر ہم کافی سبق سیکھ چکے ہیں. تو لہٰذا تجربے کی اور نوجوانوں کا بلینڈ ہونا چاہیے. جی
میں ایک حسن اقبال صاحب کی اناڑی کے اس کے اضافے اور اس کی تائید میں کہتا ہوں، جب تک ہم سیاست کو کھیل سمجھیں گے اور سیاست کو کھیل سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے کنسپٹ اور ذہنیت ہوگی، حالانکہ سیاست نام ہے خدمت کا، قوم کی فلاح، قوم کی ترقی، ملک کی فلاح اور ترقی، لیکن جب ہم سیاست کو کھیل سمجھیں گے تو پھر وہاں اناڑی کھلاڑی پیدا ہو سکتے ہیں، یا وہ کھلاڑی کبھی کھلونا بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس سے ملک کا بیڑا بھی غرق ہوگا اور قوم کا بیڑا بھی غرق ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں نوجوانوں کی اہمیت کا اظہار جو ہے یہ یوتھ ایکسپو ہے۔ دیکھیں نوجوان جو ہیں، آپ قرآن پاک میں نوجوانوں کو رول ماڈل قرار دیا گیا ہے سورہ کہف میں، اصحاب کہف کو، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ قرآن نے نوجوانوں کو، جو کہ مشنری نوجوان ہو، کمیٹڈ نوجوان ہو، پھر آپ دیکھیں سیرت نگار کہتے ہیں کہ 13 سالہ دور مکی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے سوائے ایک کے سب ان سے عمر میں کم تھے، نوجوان تھے، سب نوجوان تھے۔ پھر آپ دیکھیں اقبال کو، آپ کو پتہ ہے اقبال نے اپنی اردو اور فارسی کلام میں آپ لوگوں کو مخاطب کیا ہے، ساری امیدیں ان کی آپ سے ہیں۔ لیڈرشپ کے اوپر اگر کوئی بندہ آئے گا وہ اپنی صلاحیت کے ساتھ آئے گا، لیکن نوجوانوں کے لیے پارٹیوں کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، مکمل طور پر کھلے ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا بھی موقع دیں، صلاحیت کی بنیاد پہ، ٹیلنٹ کی بنیاد پہ، اگر کوئی آنا چاہے، ڈی این اے کی بنیاد پہ کوئی آگے نہ آئے، ڈی این اے کی بنیاد پہ کوئی آگے نہ آئے، صلاحیت کی بنیاد پہ آگے آئے، اور سیاست کو کھیل اور کھلاڑیوں کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چور اور ڈاکوؤں کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ اہل اور نالائقوں کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو صلاحیت کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد پہ سب کے لیے اوپن ہونا چاہیے۔ میں صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا، انہیں ایک کیس سٹڈی کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے ایک مثال بیٹھی ہے۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق تھا، امیدوار رکنیت تھا، رکن تھا، مقامی جمعیت کا ناظم تھا، اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا، لیکن مجھے جماعت اسلامی نے موقع نہیں دیا، مسلم لیگ نون نے موقع دیا کہ میں وزیر داخلہ بھی بن سکا، وزیر پلاننگ بھی بن سکا اور سیاست میں اوپر آ سکا۔ میں ابھی بھی ان سے کہتا ہوں آپ کے لیے دروازے کھلے، آ جائے جماعت اسلامی میں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ سر میرا ایک بہت سمپل سا سوال ہے آپ ساروں سے، جس طرح آپ سب نے بات کی نا، ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ پہ بات کی، پالیسیز پہ بات کی کہ ہم یہ امپلیمنٹ کر رہے، وہ کر رہے، یہ سب کچھ کر رہے، تو اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تو پاکستان کی 60 to 65% یوتھ کیوں ملک سے باہر جانا چاہتی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریلیز عمران۔ مجھے پرسنٹیج کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹیکل کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ دیکھیے پاکستان کی یوتھ جو ہے جس تیزی سے باہر جانا چاہتی ہے اسی تیزی سے واپس بھی آنا چاہتی ہے۔ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ملک میں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ملک کے اندر ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا، لیکن 2017-18 میں پاکستان ٹرن اراؤنڈ ہوا، اور میں دبئی میں جب گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ہر بزنس فیملی سے ایک بچہ پاکستان بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھو سی پیک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے پاکستانی بیرون ملک سے واپس پاکستان آ رہے تھے کہ پاکستان سی پیک کے نتیجے میں جو ٹیک آف کرنے لگا ہے ہم اس میں جا کے موقع تلاش کریں، لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی اس نے جو حشر سی پیک کا کیا، جو پاکستان کی معیشت کا حال کیا، اس کے نتیجے میں اپرچونٹیز، جابز اپرچونٹیز ختم ہوئیں اور نوجوانوں میں مایوسی ہوئی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جب بھی ہم معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کر لیں گے تو یہ سب نوجوان واپس پاکستان آئیں گے، چونکہ پاکستانی چاہے نارتھ پول پہ رہے چاہے ساؤتھ پول پہ رہے، اس کا دل پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔